وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سارے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ یکم ذی الحج کا پہلا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمعے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و فضل فرمائے، اور جو حجاج کرام حرمین طیبین حج بیت اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے ہیں یا جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مناسک میں حاضریوں میں آسانی پیدا فرمائے اور سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغائر و کبائر و گناہ معاف فرمائے۔ ہمارے علاقہ سیالکوٹ کے بہت مشہور و معروف ہستی استاد العلماء والفضلاء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام حیدر ہادمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل اس جہان فانی کو چھوڑ کر دارالبقاء کی طرف تشریف لے گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو انہوں نے دینی خدمات پیش کی ہیں، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا ہے لوگوں تک، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جنازے کا اعلان میں انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ تو یہ عالم دین جو ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کا مر جانا ایک جہان کا مر جانا ہے، کیونکہ بہت سی آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کئی لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے اور کئی لوگوں کو وہ بہت کچھ سکھا کے اس دنیا سے جاتا ہے، تو خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بار بار پیدا نہیں ہوتے، روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ تو میرے ساتھ بھی اور حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا، اور قبلہ شاہ صاحب کے وصال کے بعد بھی وہ بڑی شفقت فرماتے اور بڑی محبت کا اظہار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا ہوگی، اور میں ایک پیغام پڑھ رہا تھا، کسی نے میسج کیا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، یہ اصل میں قربانی وہ ہے کہ باپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی وہ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ باپ بیٹی گفتگو یہ ہم بھول گئے ہیں، صرف بکرے دمبے یاد ہیں ہمیں، وہ کتنے کا لینا ہے، وہ کتنے کا لینا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم بھول گئے۔ تو فرمایا ابا جان وہ کریں جس کا آپ کو حکم خواب میں دیا گیا ہے، علیحدہ کو صحیفہ نہیں آیا، کوئی علیحدہ فرشتہ نہیں آیا، اللہ نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم دیا ہے، اور یہ وہ واحد خواب ہے کہ جس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان جو وہی کریں جو آپ کو حکم، آپ ابھی 13 14 یا 15 سال کے ہیں، تو پتہ ہے میرا باپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ وہی کرتے ہیں، نبی پیغمبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے۔
تو اس لیے تو حضور نے فرمایا قرآن پاک میں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہ میں اپنی طرف سے بولتا بھی نہیں، میں تو بولتا بھی وہی ہوں جو میرا رب کہتا ہے۔ اس لیے نبی کے کسی عمل پر اعتراض کرنا یہ رب پر اعتراض کرنا ہے، اور بندہ جب رب پر اعتراض کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں حضور کی کسی نبی کے کسی ادا پر، کسی نبی کے کسی قول اور فعل پر اعتراض کرنا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ابا جان وہی کریں جو رب نے حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب یہ تو جو گفتگو جو قرآن پاک کا میں نے آیا کریم آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب کیا ہوا کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے اور وہ قربانی کا وقت آ جاتا ہے، چھری چلنے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے میرا دکھائے ہوئی خواب کو سچا کر دکھایا۔ بظاہر قربانی نہیں ہوئی لیکن قربانی کے لیے لے کر گئے۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ اگر رب کا حکم آ جائے اور رب کسی چیز کے کہنے کا آرڈر جاری کر دیں یا جو اس نے حکم ارشاد فرما دیے ہیں، تو جس طرح میں نے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، تم نے اپنے وقت، اپنے مال، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، یہی بندگی ہے۔ اب اس قربانی جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی پیش کی سلام اللہ علیہما، اس قربانی کا فیض قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، اور اس دوران خانہ کعبہ کی تعمیر، پھر حج بیت اللہ کے لیے بلانا، قربانی، جو دعائیں کیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے تو بہت سی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن پاک میں آئی ہیں، سورہ حج میں ہیں، سورہ ابراہیم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خلیل نے یہ بھی دعا مانگی۔ پتہ تھا نا ایک آخری نبی آنا ہے اور وہ سب سے اعلیٰ اور اولیٰ نبی ہونا ہے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں، پتھر اونچا ہوتا جا رہا ہے، مقام ابراہیم جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں حج جو ہے نا، میں جب پڑھاتا ہوں، یہ اصل میں ادب کی ایک عجیب سی داستان ہے۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کی نشانیوں کا ادب کیا، اور جس جگہ اللہ کے بندوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو اپنی نشانی بنا دیا۔ اگر حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ صفا مروہ میں دوڑتی ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تیری نشانیاں؟ فرمایا جہاں میرے بندے ہوتے ہیں وہی میری نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب دنیا میں بڑی پہاڑیاں ہیں، یہ مری نتیا گلی چلے جائیں، سوات چلے جائیں، وہ بھی اللہ کی قدرت ہیں، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہیں جو صفا مروہ کو ہے۔ فرمایا ان صفا، اب بندہ کہے کہ یہ بھی پہاڑی ہیں اور میں مری کی پہاڑیوں میں چکر لگا لوں گا تو میری صحیح ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جہاں میری بندی دوڑی ہے وہاں تم دوڑ لگاؤ گے پھر صحیح ہوگی۔ تو حج جو ہے یہ یادگار اسلاف ہے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے اس جگہ جہاں جہاں اپنے رب کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو اپنی نشانی بنا کر حج کی ایک مخصوص عبادت بنا دی کہ یہاں آؤ۔ پھر مکہ کا اپنا مقام، مدینہ پاک کی اپنی شان ہے۔ مدینہ پاک، مکہ میں وہ ہمارے غزالی جماعت مولانا احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے ان سے پوچھا حضور کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے مکہ شریف جاتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو پہلے مکہ جاتے ہیں وہ جب مدینہ جاتے ہیں تو حاضری حج کو قبول کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مکہ کی اپنی شان ہے، مدینہ کی اپنی شان ہے، وہ رب العالمین کا گھر ہے، وہ رحمت للعالمین کا گھر ہے،
تو فرمایا کہ اور جو پہلے مکہ جاتے ہیں وہ اس لیے کہ مدینہ پاک جا کر وہ اپنی حاضری کی مہر پکی کروا لیں۔ حضور نے فرمایا نا من حجا ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جو سرکار پر ظلم کرے اس کا حج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے قبولیت وہاں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر بعد میں مکہ جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ پہلے مدینہ سے پاک ہو لیں۔ پہلے مدینہ، حضور نے فرمایا میرے مدینہ جو ہے نا یہ لوہار کی بٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہار کی بٹی لوہے کو پاک کر دیتی ہے، اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، جو مدینہ آتا ہے یہ اصل میں یہ میری بٹی میں آ جاتا ہے، اس کا میل کچیل اس کی گندگی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا پہلے مدینہ جاتے ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے پھر وہ مکہ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی، اللہ نے سب کو قبول فرما لیا۔ ایک دعا جو فرمائی یا اللہ میری اس نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، آپ کی دو زوجہ تھی نا، حضرت حاجرہ اور دوسری حضرت سارہ سلام اللہ علیہما، سبحان اللہ، کیسی کیسی خواتین تھی۔ تو حضرت حاجرہ جو ہیں ان کے ساتھ شادی ہوئی تو سال بعد ہی اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے، اور حضرت سارہ 60 سال سے ساتھ ہیں تو اولاد نہیں ہے، کیسی کیسی امتحان ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو حضرت سارہ جو 60 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں، فرمایا یا اللہ ان پر آتے ہی مہربانی، اور میں 60 سال سے تیرے خلیل کے ساتھ ہوں۔ تو میری اللہ پاک نے فرمایا اے سارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئیں گے سارے تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے بھی، اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 30-35 ہزار نبی رسول حضرت سارہ کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی اور رسول ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا نبی ادھر زیادہ ہیں، پلڑا ادھر بھاری ہے جی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو خانہ کعبہ کو تعمیر اس لیے کہتے ہیں جب خانہ کعبہ جائیں وہاں پہنچیں دعائیں جو بھی مانگیں، دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی مانگیے قبول ہو جائے، اب مانگے وہاں پہنچ گئی، اب رب جب چاہے گا وہ دعا تمہیں لٹا دے گا جو مناسب وقت ہوگا۔ ہمارا کام کیا ہے آنسو بہائیں، روئیں، معافیاں مانگیں، حضرت مالک تو دعا کی یا اللہ وہ رسول بھیج جو دلوں کو پاک کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے گا، یا اللہ اس میرے بچے کی نسل میں وہ رسول بھیج دے۔ تو اللہ پاک نے وہ بھی دعا قبول فرما لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 4,500-5 ہزار سال ہو چکا ہے آپ کے زمانہ اقدس کو، تو آپ کی نسل پاک میں سے ایک ہی رسول حضور کی ذات گرامی، اور باقی جتنے نبی رسول آئے وہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے۔ یہ اللہ کی حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، ایسا نہ ہو کہ کل کو اتنا کرم کر دے تم شرمندہ ہو جاؤ، ہیں جی، شرمندہ ہی ہو جائے یار میں تو اتنا مایوس تھا تو میرے رب نے تو مجھ پر اتنا کرم کر دیا، اتنی مہربانی فرما دی ہے۔ اس کا دامن رحمت، اس کا دامن کرم کھلا ہوتا ہے، لیکن وہ بندے کو اپنی رحمت کے حساب سے نوازتا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی کسی حال میں ہے، کوئی کسی حال میں ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی، تو یہ بھی دعا۔ تو میرے دوستو یہ بیت اللہ شریف کا حج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اداؤں کا نام رکھ دیا، اور پھر مکہ شریف، پھر مدینہ پاک کی حاضری۔ تو فرمایا جس نے حج کیا تو مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، مدینہ پاک میں 50,000۔ یہاں علماء نے بڑی مزیدار بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی میں جو سرکار نے فرمایا نا کہ 50,000 نماز کا ثواب ہے، حضور نے فرمایا یا اللہ میرے شہر میں مکہ سے دگنی برکتیں،
تو پھر نماز بھی دگنی ہو گئی ہیں جی، مکہ سے ڈبل، اور مکہ میں 1 لاکھ اور مدینہ پاک میں 1 کا 2 ہو گیا، 50,000 پہلے ہی ہیں، تو 2.5 لاکھ نماز کا ثواب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا، جب آپ فرمایا یا اللہ وہ مکہ تیرے خلیل نے آباد کیا تھا، یہ مدینہ تیرے حبیب نے آباد کیا، اور خلیل سے حبیب کا مقام زیادہ ہے، تو مکہ سے زیادہ برکتیں میرے شہر میں ڈال دے، دگنی برکتیں ڈال دے، تو پھر ہر نماز کا ثواب پھر دگنا ہی ہو گیا۔ بہرحال وہ ہمارے مرکز ہیں، ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، محور ہیں، مکہ ہو مدینہ پاک ہو، وہاں پہنچ جانا، وہاں ذکر اذکار کر لینا، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں نا، میں ایک دفعہ کئی دفعہ حج کے لیے گیا، تو میں وہاں ایک شخص کو دیکھتا جو کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو آگے سے آواز آتی لا لبیک، بندہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے تو حاضر نہیں ہے، تو میں 14 سال یہ آواز سنتا رہا، لیکن وہ بندہ یہی کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، آگے سے آواز آتی ہے حاضر نہیں۔ اور میں نے کہا یا رب العالمین مجھے بھی 14 سال ہو گئے، یہ بھی بندہ آ رہا ہے، تو یا رب العالمین کیا وجہ ہے، اتنا روتا ہے چلاتا ہے، اور یہ کہتا میں حاضر ہوں، تیری آواز آتی ہے تو حاضر نہیں ہے، وجہ کیا ہے یا اللہ، اس کی کوئی حقیقت مجھے بتا دے۔ تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مالک ابن دینار، میں اپنے بندے سے کوئی مذاق نہیں کر رہا کہ یہ مجھے 14 سال سے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اور میری طرف سے لا لبیک کی آواز آتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے حاجی آتے ہیں، کوئی حج صحیح نہیں کرتا، کوئی ارکان صحیح نہیں کرتا، کسی کی نیت درست نہیں ہوتی، کسی کا مال درست نہیں ہوتا، تو ان کا حج تو بظاہر قبول نہیں ہوتا، تو میں اپنے کسی پرخلوص بندے کے حج کی برکت سے ان کا حج قبول کر لیتا ہوں۔ حاجی کہیں جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کسی کا مال درست ہے کہ نہیں، کسی کا کوئی طریقہ درست ہے، کئی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اس طرح ہمارے ایک گاؤں کا حاجی گیا تو اسے عرفات اور مزدلفہ میں گرمی لگی، رش ہو گیا، واپس آ گیا، کہنا ساڈے کول نہیں جو ہوندا ہے، واپس ہوٹل میں آ گیا ہیں جی، اور کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں ہوٹل میں اکیلا تھا، کو بندے آئے اور مجھے 700-800 ریال دے گئے ہیں جی، نہ میرے وہ جاننے والے ہیں نہ پہچاننے والے ہیں، تو بہرحال اس کا حج ہو گیا، وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا مالک بن دینار یہ 14 سال سے میرے گھر میں آ رہا ہے، اور میں اسے لا لبیک اس لیے کہتا ہوں کہ اگلے سال پھر آئے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ اگر ناراض ہوتا تو 14 دفعہ اسے اپنے گھر میں نہ بلاتا، 14 سال اسے اپنے گھر میں نہ بلاتا، اس لیے میں اسے لا لبیک کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں باقیوں کے حج کو قبول کر لیتا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون پرخلوص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا قبول ہو جائے جمعہ، سب کا قبول ہو جائے، کسی کی آمین کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، لازم نہیں سارا مجمع پاک ہو، کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کے لحاظ کو رکھ لیتے ہیں، کسی کی بھرم شرم کو رکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا اے ابراہیم ہم نے تیری ہر ادا کو حج بنا دیا ہے، تیری ہر ادا کو، تیرے لباس کو حج بنا دیا ہے، تیرے گھرانے کے چکروں کو حج بنا دیا ہے، تیرے بیٹے کے جہاں قدم لگے ہیں وہاں سے ہم نے پانی کو جاری کر دیا، اور اگر آپ کی زوجہ حضرت حاجرہ یہ نہ فرماتی زم زم، وہ پانی پوری دنیا کو بہا کے لے جاتا۔ فرمایا ہم نے اس کو یادگار بنا دیا ہے، جہاں جہاں سے میرے نبی رسول گزرے ہیں ہم ہر راہ گزر کو یادگار بنا دیا ہے، بس اسی کا نام حج ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، لوگوں میری نشانیوں کی تعظیم کرو، یہی تمہارے دلوں کا تقوی ہے، یہی تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ جہاں جس چیز کے ساتھ نسبت ان لوگوں کی ہو گئی ہے، تو مکہ کی اپنی شان ہے، مدینہ پاک کی اپنی شان ہے، اور
جنت البقیع جائیں، وہاں 10,000 صحابہ کرام اہل بیت اطہار آپ تشریف رکھتے ہیں۔ میدان احد جائیں، حضور کے غلام وہاں اپنی شہادتوں کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ وہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ادھر آؤ تو میں بتاؤں کہ یہاں میرے نبی کے جانثاروں نے کیا کیا قربانی پیش کی ہے، یہاں کیسا ماحول تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت خانہ کعبہ کو تعمیر فرما لیا نا، تو آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، یا اللہ جب میں یہاں آیا تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا ہوئے نا، تو آپ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، تو جہاں آج آب زمزم کا کنواں ہے، ذرا اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیاں تھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم یہ جو بچہ آپ کو ہم نے پیرانہ سالی میں دیا ہے، اس کو وہاں مکہ میں چھوڑ آئیں، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ آئیں، اس بچے کو بھی چھوڑ آئیں۔ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، میں نے اپنے بندے ابراہیم کو جب بھی کہا اسلم کہ میرے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دو، تو میرے بندے نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے تیرے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ گردن جھکانے سے رب سینے اونچے کرتا ہے، بندے کی عظمت کو بڑھاتا ہی ہے۔ جتنا اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے اتنی شان بلند کر دے گا، اور جتنا اس کے سامنے اکڑ جاؤ گے اتنا وہ پست کر دے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آ گیا، لیکن اسی کی شان بلند ہوئی کہ جس کو چیخا میں پھینکا جانے لگا، تو کہا گیا اے جبریل جاؤ میرے بندے ابراہیم سے جا کر کہو کہ اگر میرے تعاون کی ضرورت ہے تو میں جبرائیل حاضر ہوں، ایک پر کے ساتھ میں چیخا کو بجھا دوں گا، اس نمرود کو ختم کر دوں گا۔ جب وہ سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ کے خلیل میں حاضر ہوں، 600 پر ہیں، یہ چھوٹی سی چیخا ہے، میں اس کو بجھا دیتا ہوں اگر آپ حکم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے اور خدا کا معاملہ ہے، یہ میرے اور خدا کا معاملہ ہے، آج کوئی واسطہ نہیں، آج کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، آج مجھے اپنے رب کی رحمت، اس کا کرم میں بھی تو دیکھوں میرا رب میرے ساتھ کتنا ہے۔ حلیل تھے نا، تو اللہ پاک نے فرمایا جب میرے بندے نے کسی وسیلے کو برداشت نہیں کیا، میں نے جبریل کو بھیجا، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جبریل جاؤ آگ کو کہو جا کے ٹھنڈی ہو جائے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ڈائریکٹ اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار بن گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے بندہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے جو ہے وہ سنت، یہی فلسفہ قربانی ہے، یہی قربانی کا حاصل ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اس دور میں پڑ جاتے ہیں کہ میرا جانور اتنا مہنگا ہونا چاہیے، میری جو ہے وہ قربانی اتنی مہنگی ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا برسی ریاکاری اس چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس باپ بیٹے کی گفتگو سنیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھیں، چاہے جانور مہنگا ملے چاہے سستا ملے، جتنا لمٹ اسلام نے رکھی ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے، 2 سال کا ہونا چاہیے، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو صرف سنت ابراہیمی کی نیت کریں کہ ہم نے ایک سنت کو پورا کرنا ہے۔ جہاں ہم نے کہا جی میرا جانور بڑا ہے، میرا جانور بڑا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی پیش کرنے لگے نا، تو اس کی جگہ کون سا جانور بھیجا؟ کوئی بہت بڑا بیل نہیں بھیج دیا، ہیں جی، کوئی بہت بڑا بکرا نہیں بھیج دیا، ورنہ لوگ کہتے جی بہت بڑا بیل آیا تھا اس لیے میں تو بیل کروں۔ ضرور کریں، اللہ پاک نے جانور کی لسٹ میں دمبا چھوٹا ہوتا ہے جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، اللہ نے وہ بھیجا ہے۔ فرمایا جانور سے فرق نہیں پڑتا، تمہاری نیت سے فرق پڑتا ہے، تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، چاہے دمبا دے دو، چاہے بکری دے دو، بکرا دے دو، بڑا جانور دے دو، تمہاری نیت کیا ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا، کہ ہماری سنت پوری ہو جائے، ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پورا ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آپ حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے، آخری بات، تو
اب تنے تنہا، وہاں نہ پانی ہے نہ کوئی اور چیز ہے، چھوٹا سا ٹیلہ خانہ کعبہ کا ہے اور کوئی وہاں سبزہ نہیں ہے، تو وہاں چھوڑ کے واپس جانے لگے نا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اپنی بیوی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے میرے زوج مکرم، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بغیر پیچھے مڑے میرے سوال کا جواب دیں۔ فرمایا، آپ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آپ کے رب نے حکم دیا؟ سبحان، ایسے تو نسلیں پروان نہیں چڑھتی۔ فرمایا خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آپ کے رب نے حکم دیا؟ فرمایا میری زوجہ میں نے خود کوئی کام کیا ہی نہیں، یہ رب نے دیا ہے، رب کے حوالے کر رہا ہوں، رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ فکر نہ کریں، ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب کیا ہوا، اسی بے آگو بے بان جو ہے وہ صحراؤں میں اللہ پاک نے اسی کو گلستان بنا دیا۔ جو طواف ہو رہے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ اس قربانی کا صلہ ہے۔ یہاں جو روشنیاں ہیں اس قربانی کا صلہ ہے جو اس خاندان ابراہیم نے وہاں ادا کی ہیں۔ تو میرے دوستو مانگا کریں، یا اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق دے، ہمیں بھی عمرے کی توفیق دے، ہمیں بھی صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔